رب ذوالجلال کا ایک اصول ہے، جب نعمتوں کی قدر ہوتی ہے نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، ناقدری ہوتی ہے تو نعمتوں کو سلب بھی کر لیا جاتا ہے، اللہ کی مزید پکڑ بھی ہوتی ہے۔ آج کا عنوان بڑا ہی خاص ہے، لیکن چونکہ پہلے میں معذرت کر چکا تھا ہمارے عمر اویس بھائی سے، ان کی محبت اور اس مجلس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آنا ضروری ہوا کہ آپ کے سامنے آپ حضرات سے کچھ کہنا سننا ہو سکے۔ ممکن ہے اس کے طفیل کچھ میرے اندر بھی حرارت پیدا ہو، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جو پزمردگی نظر آ رہی ہے اس سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنا دے۔ یہ مجلس بڑی ہی قیمتی مجلس ہے اور ایسے افراد ہیں انشاءاللہ ان کی باتوں کو بغور سنیں گے تو نفع سے ہرگز خالی نہیں ہوگی۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر اللہ کی اطاعت ہر صاحب ایمان یقیناً کرنے پر آمادہ ہے، رسول اللہ کی شان پر مر مٹنے پر آمادہ ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے ان افراد کی بھی قدردانوں میں ہم شمار ہو جائیں جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں اور اس ملک کے حالات کے اعتبار سے، اس ملک کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہمارے معاشرے سے کمیاں دور ہوں، یہ امت محمدیہ جو اس خطے میں بس رہی ہے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں۔ جو فتنہ رونما ہو چکے ہیں ان کے سدباب کا ذریعہ پیدا ہو جائے، اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے فکر مند ہو جائیں، اللہ سے دوری کرنے والی چیزوں سے سچی توبہ تائب ہو کر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہی جامع و مکمل و کامل و اکمل دین ہے کہ اگر اس کی اطاعت کر لیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں، جس طرح ہم نماز میں اطاعت کرتے ہیں، خاص رسموں میں اطاعت کرتے ہیں، خاص موقعوں پر اطاعت کرتے ہیں، ہم اگر گھر میں خوشی کی تقریب ہے تو چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا مسلمان ہو، لیکن ایجاب و قبول کرا کر حلال و پاکیزہ طریقہ اور خطبے کے ساتھ ہی رشتوں سے جڑتا ہے۔ جتنا ہی مسجد سے دور بندہ ہو لیکن جمعہ کی حاضری کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے، جتنا دین سے دور بندہ ہو اپنے لیے، اپنے گھر کے مرحومین کے لیے جنازے کی نماز کی عظمت کو بے انتہا لازم و ضروری سمجھتا ہے۔ خاص رسموں کے پابند ہم جب سے ہو چکے ہیں، یقیناً ہر شعبے میں جو برکات ہمیں ملنے تھے ان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر شعبے میں ہم اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح اپنے آپ کو قریب کریں کہ ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان اولو الامر حضرات کی اطاعت کر کے ہم ہر شعبے میں دیندار نظر آئیں۔ ہم مسجد میں دیندار نظر آتے ہیں، ہم رمضان میں دیندار نظر آتے ہیں، ہم خاص موقعوں پر دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب دکان میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں دین کی بات پسند نہیں آتی۔ اگر کوئی صاحب فہم، صاحب علم آدمی کہے کہ دیکھ بھائی کاروبار کرنا ہر ایک کے لیے ایک فریضہ ہے، کسب حلال ایک کسب معاش ہم سب کے لیے ایک فریضہ ہے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو پاک رکھو، ہم اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اپنی تجارت کو اللہ کے یہاں قبول کراؤ، ہم اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں ہو پاتی۔ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، خواہشات کو دیکھتے ہوئے ہم ضد پر اڑ جاتے ہیں، چلو کچھ صدقہ زیادہ کر لیں گے، لیکن کاروبار اور تجارت اور جو کچھ بھی ہے وہ اپنے نظریے سے ہی کریں گے، جو دنیا کا طریقہ ہے اسی طریقے سے ہی کریں گے۔ دین کا طریقہ ہمیں کاروبار میں قابل قبول نہیں ہے۔
یاد رکھیں جب تک ہم ہر شعبے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اطاعت ہر شعبے میں نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں کہلا سکیں گے، اور جب کامل مومن بننے کا ارادہ ہی نہیں کریں گے تو العیاذ باللہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، کہیں ہم اللہ کے پکڑ کے اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق نہ ہو جائیں، اللہ کے پکڑ کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس بات سے اپنے آپ کو متوجہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے طور پر اپنے آپ کو حوالہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری صلاحیت، میری جوانی کی صلاحیت، میرے بولنے کی صلاحیت، میرے عہدے کی صلاحیت، میرے مال و دولت کی نعمت، میرے ہر چیز کا استعمال دین کے خاطر، اشاعت دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خاطر، دین و شریعت مطہرہ کے خاطر استعمال ہو، تاکہ ہر شعبے میں دین زندہ ہو۔ یہ نشستیں، یہ مجلسیں اسی کی اہم کڑی ہے۔ یقیناً صرف اس مجلس سے زندگی نہیں بدل سکتی، ہاں زندگی بدلنے کا ارادہ ہم کر سکتے ہیں، دلوں میں کچھ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ارادے کو عمل کرنے کی نیت سے، اگر ہم ارادے پر اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیں تو ممکن ہے زندگی بدل جائے۔ آج کی اس نشست کو میں خاص طور پر آپ حضرات سے درخواست کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آج خطابت کی نہ طاقت تھی، نہ سکت تھی، نہ ذہن کام کر رہا ہے، نہ زبان ساتھ دے رہی ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں، آپ کا ایک بھائی آپ ہی کسی شہر کے کسی ایک کونے میں بسنے والا، رہنے والا، اور اسی شہر کے کی پیدائشی طور پہ جو اسی شہر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے ہوئے ایک خاص درخواست کر رہا ہوں۔ ضروری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ شہر ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس صوبے میں اللہ نے ایک عافیت ایک نعمت کے طور پہ دے رکھی ہے۔ جو نعمتیں آج ہمارے درمیان ہیں، بہت سے شہر، بہت سے علاقے آج اس سے محروم ہے۔ اس کی قدر کر لیں۔ یہ آج الحمدللہ ہم بے جھجک ہو کر دین کی بات کر رہے ہیں۔ اسی زمانے میں، اسی وقت، ایسے ہی حالات میں بہت سے صوبے، بہت سے علاقے اس سے محروم ہیں۔ وہاں کے نوجوان چاہتے بھی ہیں کہ دینی مجلس منعقد ہو، اجازتیں نہیں ملتی۔ وہاں کے دینی حمیت والے چاہتے بھی ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو بیدار کرنے کا، کچھ معاشرے کی اصلاح کا، کچھ اپنے نونہالوں کی رہنمائی کا کچھ ذریعہ بن جائے۔ چاہنے کے باوجود کبھی ناقدری ہوئی ہوگی، کبھی اللہ کو ناراضگی کرنے والے عمل میں وہ بھی شامل ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے یہ پکڑ کر لیا کہ آج وہ محروم ہیں۔ اس بات سے ہمیں ڈرنی چاہیے کہ ہم محروم نہ ہو۔ ہم خواہ پاک سرکس والے ہوں، راجہ بازار والے ہوں، مٹیا برج والے ہوں، جس علاقے کے بسنے والے ہوں، دین کی قدردانوں میں اگر ہم نے اپنا شمار نہیں کروایا تو ناقدری کے بھگتان سے ہم بچ نہیں سکتے، اس خسارے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج اپنے آپ کو دین کے حوالے کرو، دین کی محنت کرنے والوں کے حوالے کرو، زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں دین داخل کرنے والوں کو اپنا ساتھ اور اپنے تعاون سے ان کی کمر بستگی میں، ان کی محنتوں میں اپنا شمار کراؤ۔ الحمدللہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ دین کی محنت کرنا چاہتے تھے لیکن بہت مشکلات تھے۔ آج وہ زمانہ ہے، ایسے افراد کثرت سے موجود ہیں جو دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں، حالات بھی سازگار ہے، ہر شعبے میں دین زندہ کیا جا سکتا ہے، تعلیمی میدان میں دین زندہ کیا جا سکتا ہے، تربیتی میدان میں دین کی محنت ہو سکتی ہے، کاروباری میدان میں دین کی محنت ہو سکتی ہے، ہر شعبے کو دین کے تابع کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے ہم ہی آمادہ ہو، تب جا کر اس کا نفع ہوگا۔ اگر ہم نے ہی اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، ہم بظاہر چند رسومات کو دین سمجھ کر زندگی گزار کر چلے گئے، اپنے لیے تو خسارہ جمع کرنے والوں میں شمار ہوگا ہی، ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے بددینی کا ذریعہ ہم ہی کہیں نہ بن جائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم سب اس سلسلے میں متوجہ ہوں، اس سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کریں، اس سلسلے میں اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ نہیں، ہم تیار ہیں اس بات کی، جو تقاضے جس اعتبار سے آئیں گے، کہیں مال لگانے کو ہمارے علماء بزرگان دین کہیں گے ہم تیار ہیں، کہیں جان لگانے کو کہیں گے ہم تیار ہیں، کہیں ہمارا ساتھ
کسی اعتبار سے ضرورت پڑے گی ہم تیار ہیں، اپنے امام صاحب سے کہیں، اپنے بزرگوں سے کہیں، اپنے دینی ذمہ داروں سے کہیں، حضرت والا دین کے شعبے میں کس اعتبار سے میرا استعمال ہو سکتا ہو، میں ہر کچھ لے کر حاضر ہوں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے والوں میں اگر ہمارا شمار ہو گیا، ممکن ہے جس طرح صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے نوازا تھا، آج ہمارے ساتھ بھی وہ نصرت شامل حال ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو جنہوں نے اس محنت کر کے اس مجلس کو منعقد کیا انہیں قبول فرمائے، اس مجلس میں آنے والے افراد اور سامعین کے تھوڑے سے وقت کے مجاہدے کو قبول فرمائے، اس سردی کی رات میں گھر چھوڑ کر بستر چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھنے والوں کو قبول فرمائے، اور ان بڑی تعداد، میرا گمان غلط ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے میں صرف یہ چند احباب ہی نہیں ہے، بلکہ بڑی تعداد اب بھی کسی چائے کے دکان میں، کسی کلب میں، کسی اور جگہ موجود ہوں گے۔ اگر دین کے نام پر ہم جمع نہیں ہو سکے، اللہ والوں کے علماء کرام کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو ساتھ نہیں دے سکے، پھر ہماری جوانی کس کام کی، ہماری موجودگی کس کام کی، ہمارا شمار کن میں ہوگا، ہم کس کے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کس جھنڈے تلے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں جس طرح زندگی گزاریں گے موت بھی ویسی ہی آئے گی، کل قیامت میں بھی ویسے ہی کھڑا ہونا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو من، کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ المرء مع من احب کا اعلان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جن سے تمہارا دلی لگاؤ ہوگا، جن کے نقش قدم پر چلو گے، جن کا تمہارا ساتھ ہوگا، جن کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوگے، انہی کے ساتھ کل قیامت میں حشر بھی ہوگا، انہی کے ساتھ شمار بھی کیے جاؤ گے۔ علم والوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، اس میں صلاحیت لگے گی، علم دین کے خدام میں شمار ہوگے، دین والوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہوگے، قربانی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، ان کو اپنے ساتھ کا تعاون کرو گے، ان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، اللہ کے دین زندہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور اپنے علاقے کی ایسی مجلسوں کی قدر کرتے ہوئے ایسی مجلسوں کو پر کر کے ان مجلسوں کے حقیقی نفع کے مستحق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ بے ترتیبی کچھ بات کہہ کر جا رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نفع کی باتیں آج اس مجلس سے کہلوائیں، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مجلس نظیر بنے، مثال بنے کہ نہیں ایسی مجلسیں منعقد کر کے اور اس سے جو پیغامات ہے اس سے عام کر کے ہمارا پورا کلکتہ ایک مثالی شہر بنے، جہاں دین کی محنتیں، جہاں کے ایمان والے ہر اعتبار سے، ہر صلاحیت کے اعتبار سے، ہر نعمت کو دین پر نچھاور کرنے پر آمادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔